بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں فصل، خوبصورت خاتمہ۔ کس لیے ہم ترقی اور بلندی کی طرف نہ بڑھیں باوجود اس کے قدرتی خیرات متوفر ہے، جیسے پٹرول، گیس اور دیگر معدنی قوات، سرسبز زمین اور کام کرنے والے عوامل، اور یہی وہ دلیل ہے جو عقیدہ اور فکر میں بھی ہے، اور اس میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں جیسا کہ ڈاکٹر شریعتی، اور اس فصل میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، الرزاق اللہ کی صفات سے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی مخلوق اس سے شرک کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ جس طرح کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑی مشکلات سے ہیں، جس نے مفکرین کو اب تک مشکل میں ڈالا تو وہ رزق کی ہی مشکل تھی۔ آج لوگ رزق اور روزمرہ معاش کے طلب میں، جیسا کہ روبوٹ اور الیکٹرانی مشینری ہے، وہ صبح سے شام تک رزق کی کمائی ہے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آنے والی آیت میں غور کریں جس کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا کہ پوری مخلوقات کا رزق اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور انسان کی جد و جہد کا مقصد صرف رزق ہونا چاہیے، بلکہ وہ زندگی کا محض ایک وسیلہ ہوا اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے، جو ایمان اور نیک کام ہے۔ مثال کے طور پر، اگر انسان اپنے سامنے کھانے کی 10 ڈشیں بھی بھر کر رکھتا ہے تو اس کا رزق اس کھانے میں سے وہی ہوگا جو وہ کھائے گا، نہ کہ 10 کی 10 ڈشیں کھا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر انسان مہنگا ترین گھر کسی مہنگائی والی جگہ میں خریدے گا تو اس کا رزق اس گھر میں اس کی رات نیند کرنا ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ہر انسان کے رزق کی تقدیر کو بتایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ رزق کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں بلکہ وسیلہ بنائیں اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے۔ جو لوگ رزق کمانے میں بہت کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کے رزق کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے یوں بیان کیا کہ کچھ لوگ کالے اور کچھ سفید، اور کچھ موٹے، کچھ کمزور اور کچھ لمبے، کچھ چھوٹے۔ اسی طرح رزق کے مسئلے میں بھی کچھ امیر اور کچھ غریب ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا۔ سورہ روم آیت 36-37۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے گزشتہ اعمال کے سبب دکھ پہنچا ہے تو فوراً نا امید ہوتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں تاکید فرمائی کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان بھی اس وقت تک نہ مرے گا یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ انسان کا اصلی مقصد اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر رزق کی تلاش کو مقصد بنایا گیا۔ یہ واضح بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کشمکش کی حالت میں گزرتا ہے، جس طرح کے خوشی و غم، انعامات، تکلیفیں اور مصائب۔ یقین کریں کہ زندگی میں جو باقی ہے گزر جائے گا، آئے گا جس طرح باقی تھا۔ کیا یہ معقول ہے کہ ہم اس رزق کو ہدف بنائیں جس کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، ہمارے اور مخلوقات کے لیے، اور ہم اس سے غافل ہیں؟ قرآن میں ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ سورہ طٰہٰ آیت 131-132۔ اور تو اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا رزق بہتر اور دیرپا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود بھی اس پر قائم رہ۔
ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیتے ہیں، اور پرہیزگاری کا انجام اچھا ہے۔ اور اسی طرح سے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ سورہ ہود آیت 6۔ اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کی روزی اللہ پر ہے، اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ واضح کتاب میں ہے۔ اگر انسان اللہ پر ایمان اور نیک کام کو زندگی کا اصل مقصد بنائے اور رزق کی تلاش کو اس کے لیے وسیلہ بنائے تو اللہ پوری کائنات کو اس کا مددگار بنا دے گا، اور اس کے ہدف کی تحقیق میں اور صحیح ایمان وہ ہے جو شرک سے خالی ہو، اور نیک کام کا معیار اللہ کی رضا ہے، اور اللہ سے وسعت رزق کی درخواست ہے تاکہ اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کو مسخر کر دے۔ قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون۔ سورہ اعراف آیت 96-97۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے اعمال کے سبب سے گرفت کی۔ کیا بستیوں والے نہ ڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر رات کو عذاب آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے نہ ڈر ہو چکے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ فصلوں میں کچھ ہم نے کہا کہ اللہ ہی مومن اور کافر کو رزق دیتا ہے، اور دنیاوی نمائش جو انسانوں کو دھوکہ دیتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ ہم رزق کو اصل مقصد کی تلاش میں وسیلہ بنائیں، اللہ کی رضا کے وصول تک۔ قرآن میں ہے ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ سورہ الزخرف آیت 33، 34، 35۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک طریقے کے ہو جائیں گے تو جو اللہ کے منکر ہیں ان کو گھروں کی چھت اور ان پر چڑھنے کی سیڑھیاں چاندی کی کر دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے کر دیتے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ملک کاٹا ہوا بند ہے باہر کی دنیا کے تمام احکام اور ذرائع مواصلات سے، جو کہ دنیا کا اہم ربط ہے، جس طرح کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو، میگزین، جو کہ ایک خاص گروہ کے اختیار میں ہے، جو شرک اور خرافات کو ان ذرائع مواصلات کے ذریعے پھیلا رہی ہے۔
کوئی مشینری بھی ان کے خلاف ہوگی تو فوراً ہی اس کو ختم کر دے گی، اور ہمارا ملک ان پابندیوں اور رکاوٹوں سے گزر جائے گا۔ تو یہ سب کے لیے آزادی ہوگی، ان کے اظہار خیال کے لیے آزادی ہوگی، اور سب ان میں گفتگو کرنے پر قادر ہیں اور بہتری کو اختیار کرنے کے لیے اور حق تک پہنچنے کے لیے۔ ہم آپ کو اس کتاب کے مطالعے کے لیے تمام ہونے پر مبارکباد کہتے ہیں۔ حقیقت کو جاننے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ گزشتہ دلائل کتاب میں قرآن مجید سے کئی دینی یا اسلامی تعصب سے ہٹ کر تھے، اور اس میں کسی دینی تفرقہ بازی کی بنا پر نہیں تھے۔ قرآن میں ہے الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ سورہ انعام آیت 159۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی جماعتیں بن گئی، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی انہیں بتلائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اسلام وحدت کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن کچھ مذاہب جو انسانیت کے بنائے ہوئے فرقہ واریت کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حلال و حرام اللہ ہی داخل کرتا ہے، اور ہر عالم کے لیے اپنے مذہب میں رائے کا اختیار ہوتا ہے۔ دین میں پختہ بات قرآن و حدیث کی ہے، لیکن مذاہب میں سینکڑوں کتب اور احوال ہیں۔ اللہ کا دین ہی اس کائنات میں مکمل طور پر مؤثر ہے، اور عقیدے میں تقلید اچھی نہیں۔ غیر اللہ کی ثنا اور حمد اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور دین کے شاعر ثابت ہیں۔ قرآن میں ہے واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ ختم نبوت کے بعد ہم اس دین کو ٹھیک طور پر پہچاننے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم میں ہر فرد یہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ حقیقت کے طلبگار ہیں، لیکن وہ اندھے تعصبانہ طریقے پر گامزن ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کتاب کو پھیلانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو ترغیب دیں کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا چھوٹا سا بدلہ ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک انسان کو گمراہی سے نجات دلائی، گویا اس نے پوری کائنات کو نجات دلائی۔ ہم سب کے سب اپنی فیملی، خاندان، قبیلہ اور دوستوں کے مسئول ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ آج عورتیں آپس کی باتیں کرتی ہیں روزمرہ کے مسائل میں، لیکن توحید اور ایمان کی بات کبھی نہیں کرتی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی عورت جہنم میں جائے گی تو اس کے ساتھ 4 مرد جائیں گے، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بھائی اور اس کے بیٹے، سوائے اس کے اگر انہوں نے ہدایت کی مسئولیت ادا کی ہو اور اس کو تبلیغ کی ہو۔ یہ بات مردوں کے حق میں سچی ہے۔ اسلام دلوں میں ایمان اور اخلاق کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں ایمان اور اللہ کی طرف دعوت کے بارے میں بہت گفتگو کی۔ لازم ہے کہ دعوت دینے والے کا اخلاق انبیاء کے اخلاق جیسا ہو، اور خاص کر ہمارے نبی جیسا ہو۔ سید قطب کا قول ہے، اسلام کو اپنی ذات میں قائم کر لو تو پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں اس مسئلے پر کوئی سوال کھٹکے تو توحید اور توحید والوں کو نہ بھولنا جو ہر زمانے میں موجود ہیں۔ آپ اپنے سوال کے جواب کے لیے تھوڑی سی کوشش کے بعد توحید کو پالو گے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم پر ہدایت اور تبلیغ کی مسئولیت ڈالی۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ انسانیت کو خرافات اور جہالت سے بچائے جو دوزخ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تھوڑی سی عقل مندی روشنی کے قریب لاتی ہے۔ قرآن میں ہے، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ سورہ شورى آیت 78 تا 82۔
جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جو مجھے امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا۔ منتخب آیت۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ سورہ نساء آیت 115۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہو اور سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے دوزخ میں ڈالیں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ سورہ فصلت آیت 33۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے اور کہا أليس الله بكاف عبده۔ الزمر آیت 34۔ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔